میں اپنے دوستوں سے محمود الرشید صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز صاحب اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کے ساتھ میں ملنے آیا تھا۔ بہت دنوں بعد ان دوستوں سے ملاقات ہوئی، ان کا حال احوال، ان کی پریشانیاں سنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی شکایت ان کی یہ ہے کہ جو ٹرائل کرنا ہے کریں، ہیئرنگز کریں، سنیں، اور انصاف کے متقاضی ہیں اور انصاف ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف جس پارٹی کی شروع سے میں سینٹرل ایگزیکٹو میں بھی رہا ہوں، وہ انصاف کی متلاشی ہمیشہ سے رہی۔ پاکستان تحریک انصاف اسی وجہ سے اس کا نام ہے، اور آج بھی اس بات کی کوشش ہے کہ جو مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر جو بھروسہ کیا ہے، اس حوالے سے وہ واحد لیڈر ہے دنیا کا جو اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ہے دنیا میں۔ میں اس وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ پاپولر ہے کہ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ کسی لیڈر کو 60-70% پاپولیرٹی ہو اور 70% یقینی ہے۔ تو ایسی لیڈرشپ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی مثبت ڈائریکشن میں ملک کو جانا چاہیے۔ اس کے باوجود کہ آثار نظر نہیں آتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے 8 فروری بھی دکھا دیا، جبکہ سمبل بھی چھینا گیا، اس کے باوجود لوگوں نے نکل کر اس کا اہتمام کیا کہ اپنے جذبات کی عکاسی کر دیں۔ تو میں اسی لیے اپنے لیڈران سے، میرے ہیرو ہیں یہ لوگ جنہوں نے جیل میں قربانیاں دی، جو جیل میں کھڑے ہیں، کہ پاکستان میں جمہوریت اور انصاف کے لیے ایک ہراول دستے کے طور پر ہیں۔ ان کی قربانیاں قوم نے ریکگنائز کی ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ تو یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے دیکھتا ہے کل یہ پیغام دیا گیا ہے کہ معافی مانگی جائے اور اس کے بعد کوئی بات ہو سکتی ہے، بڑے کھلے الفاظ میں کہا گیا، کیسے دیکھتے ہیں اس پریس کانفرنس کو اور خاص طور پر اس نقطے کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ خود کل کی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ چیز دھرنا والے معاملے کو بھی دیکھا جائے، میں پورا اتفاق کرتا ہوں۔ میں ایک واقعے کا آپ سے ذکر کرتا ہوں، اور جو میں نے سب لوگوں سے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے بھی، کہ قرآن کے اندر حضرت داؤد کے پاس 2 فرشتے آئے، 2 بھائی بن کر آئے۔ حضرت داؤد نے ایک بھائی کی بات سن کر فیصلہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، اور حضرت داؤد بہت عرصہ معافی مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے ارباب اختیار کے لیے بھی یہ ہدایت ہے۔ قرآن کے اندر یہ واقعہ ہے کہ دونوں فریقوں کو سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے پاس ثبوت ہے اور یہ سب کچھ ہوا اور لہٰذا میں نے فیصلہ کر دیا۔ یہ تو قرآن کی منافی کیفیت ہے، اور میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کا ذکر میں سب سے کر بھی چکا ہوں، میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کمیشن بنے، ساری تحقیقات ہوں، جو ذمہ دار ہے 9 مئی کا، مثال کے طور پر جس نے پلاننگ کی ہے، یقیناً پتہ تو چلے کس نے کی ہے، اس کے پر سزا ہو، ہم اتفاق کرتے ہیں۔ اچھا صاحب، ایک بات یہ بتائیے گا کہ آپ صدر رہے، اس دوران آپ مسلسل کوششیں کرتے رہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور PTI میں صلح ہو جائے، کس کی طرف سے رکاوٹ آتی رہی بطور صدر؟ آپ کو محسوس ہوا کہ وہ صلح نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے، انسان ہے، آپ کے گھروں کے اندر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو درگزر نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو جس نے سمجھ لیا وہ میرے نبی کی ہدایات کے مطابق اور اللہ کے کہنے کے مطابق درگزر کرتا ہے۔ درگزر جب ہوتا ہے جب کوئی کسی سے کوئی بات سرزد ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں درگزر دونوں طرف کو کرنا پڑے گا۔ ایک طرف یہ ہے کہ جو ظلم سہ رہے ہیں، ایک طرف یہ ہے کہ جو ظلم کر رہے ہیں، تو درگزر ہر طرف سے ہوگا تو یہ معاملہ آگے چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ معافی مانگ لیں، یہ خاندانی جھگڑے 30-30 40-40 سال چلتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو اپنے جذبات سے نکلیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس پر آئیں، اور یہ ملک کے لیے سونا کیفیت ہے کہ قوم اکٹھا ہے، فوج کی قدر کرتی ہے، لہٰذا اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہونی چاہیے کہ قوم آگے چلے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جھوٹ کی دیواریں قائم ہوں اور بیچ میں سے یہ امید لگائی جائے کہ معیشت کی سچا پیغام چلا جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ ہر طرف جھوٹ کی بات ہو، ہر طرف مینڈیٹ چوری کے اعتبار سے جو ظلم اور زیادتی کی گئی ہو وہ بالکل کلیئر ہے، کس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کون کہتا ہے، کون اس کو جھٹلا سکتا ہے۔ لہٰذا راستہ یہی ہے کہ سوچ بچار کر کے، درگزر کر کے ملک کو نکال لو، اپنی انا کو پیچھے چھوڑیں، ملک کو نکال لیں۔ خان صاحب کو یہ مشورہ دیں گے؟ اس وقت وہ بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات دے رہے ہیں، خان صاحب گنڈا پور جو ہے وہ بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں۔ اچھا جی، خان صاحب جیل میں ہیں،
میں پہلے کس کو مشورہ دوں؟ جو مشکل میں ہے یا جو مشکل کریٹ کر رہے ہیں؟